اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ ان گنت درود و سلام اس نور مجسم پر کہ جو وجہ کائنات ہے۔ دوستو، آج کی یہ کہانی ایک ایسی عبرتناک اور دردناک کہانی ہے جب ایک علاقے کے لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ ایک عورت نے ایک گدھے کے ساتھ شادی کی ہے، اور لوگ اس بات پر پختہ ہو گئے کیونکہ لوگوں نے یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ دراصل لوگوں کا شک یقین میں اس وقت بدلا جب اس عورت نے ایک گدھے کا بچہ بھی پیدا کیا۔ پھر تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ بات حقیقت ہے۔ ایک گاؤں تھا جو اپنی خاموشی اور سکون کے لیے مشہور تھا۔ اس گاؤں میں ایک سردار بھی رہتا تھا جو اپنی دولت، شان و شوکت اور انصاف پسندی کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ سردار نہ صرف مال و دولت میں امیر تھا بلکہ دل کا بھی بہت بڑا تھا۔ اس کے پاس مال مویشی اور زمینیں بہت زیادہ تھیں۔ گاؤں کے لوگ اسے اپنا رہنما اور مشکل کشا سمجھتے تھے اور اپنے چھوٹے بڑے مسائل اس کے پاس لے کر آتے تھے۔ اس کی زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی، اور یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے لوگ اس سے جلتے بھی تھے اور اسے دل سے مانتے بھی تھے۔ سردار نے اپنے گھر میں بہت سے ملازم بھی رکھے ہوئے تھے جو دن رات اس کے احکام پر عمل کرتے تھے، لیکن انہی ملازمین میں ایک غلام بھی تھا جو کافی عرصے سے سردار کے یہاں ملازمت کر رہا تھا۔ وہ غلام سردار کے کاموں میں دل و جان سے محنت کرتا اور ہر کام کو خوش دلی سے انجام دیتا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ غلام کام پر نہیں آ رہا تھا۔ سردار نے اس کی غیر حاضری کو محسوس کیا اور اس بات پر حیران ہوا کہ آخر وہ کام پر کیوں نہیں آ رہا۔ چنانچہ ایک دن سردار نے اپنے وزیر کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ جاؤ اس غلام کو بلاؤ اور پوچھو کہ وہ کام پر کیوں نہیں آ رہا۔ وزیر فوراً حکم کی تعمیل میں غلام کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب وزیر اس کے دروازے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ غلام کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے اور اس کے چہرے پر اداسی اور پریشانی کے آثار واضح تھے۔ وزیر نے پوچھا، تم دربار میں کیوں نہیں آ رہے؟ سردار تمہیں بلا رہا ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ سردار تمہاری غیر حاضری پر پریشان ہے۔ غلام نے کچھ نہیں کہا، صرف سر جھکا لیا اور خاموشی سے وزیر کے ساتھ چل پڑا۔ جب غلام سردار کے سامنے پہنچا تو سردار نے اسے غور سے دیکھا اور اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھا، ہاں بھائی، تم اتنی چھٹیاں کیوں کر رہے ہو؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتاؤ، شاید ہم تمہاری مدد کر سکیں۔ غلام نے سردار کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، سردار میری زندگی میں ایک ایسی پریشانی آ گئی ہے جسے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن میرا دل ہمت نہیں کر رہا۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے اور شاید میرے بارے میں کچھ غلط سوچیں گے۔ سردار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، دیکھو میاں، اگر تم اپنی بات ہمیں نہیں بتاؤ گے تو ہم تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ غلام کچھ لمحے خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور اس نے ہمت کر کے کہا، سردار میری زندگی میں ایک عجیب و غریب مسئلہ پیش آیا ہے۔ 3 دن پہلے میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور یہ خبر سن کر سردار خوشی سے کہنے لگا، ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ لیکن غلام نے افسردگی سے سر جھکایا اور کہنے لگا، سردار مسئلہ یہ نہیں کہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی نے ایک گدھے کے بچے کو جنم دیا ہے۔ یہ سن کر سردار بھی چونک گیا، لیکن اس نے اپنی حیرانی کو چھپاتے ہوئے غلام کی طرف بڑی سنجیدگی سے دیکھا اور پھر پوچھنے لگا، کیا یہ کیسے ممکن ہے؟ بھلا یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ غلام نے بھی اپنے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا، جی سردار، یہی حقیقت ہے اور اس بات پر میری بدنامی پورے محلے میں ہو رہی ہے۔ میں نے اس بات کو چھپانے کی پوری کوشش کی لیکن دائنے علاقے میں پھیلا دیا ہے۔ غلام نے کہا، اب ہر شخص اس بات کو جان چکا ہے اور میرے گھر آنے والے ہر فرد کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ہوتی ہے، جیسے وہ مجھ پر ہنس رہا ہو۔
لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ سردار نے اسے تسلی دی اور کہا، دیکھو تم اس بات پر اتنا نہ گھبراؤ، یہ ایک عجیب واقعہ ہے لیکن اس کا بھی حل نکالا جا سکتا ہے۔ ہمیں اس معاملے کو سمجھداری سے حل کرنا ہوگا تاکہ تمہاری بدنامی بھی نہ ہو اور تمہیں اس مسئلے سے چھٹکارا بھی مل سکے۔ غلام نے کہا، سردار میں نے کئی حکیموں سے بات کی، تعویذ گنڈے بھی کروائے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ میری بیوی کی حالت دن بدن بگڑ رہی ہے اور وہ مسلسل روتی جا رہی ہے۔ سردار نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کہنے لگا، دیکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے، تم فکر مت کرو۔ ہم پورے گاؤں میں اعلان کروا دیں گے کہ یہ محض ایک آزمائش ہے اور تمہیں اس میں قصوروار سمجھنا بالکل درست نہیں۔ سردار نے غلام کی بات سن کر سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان کسی جانور کے بچے کو پیدا کرے۔ اس نے غلام سے کہا، یہ بہت عجیب بات ہے لیکن میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شام کو غلام سردار کو لے کر اپنے گھر آیا۔ جب وہ گھر پہنچے تو غلام نے اپنی بیوی سے کہا، ہمارے گھر میں سردار آئے ہیں، اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ غلام کی بیوی نے گود میں وہ گدھے کا بچہ لیا اور بیٹھ گئی۔ سردار نے جب گدھے کے بچے کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ سردار بنا کچھ کہے بغیر کسی فیصلے کے واپس اپنے گھر میں آ گیا۔ واپس آ کر سردار اپنے وزیر کے ساتھ اس واقعے پر بات کرنے لگا۔ سردار نے وزیر سے کہا، اگر واقعی یہ کوئی عذاب ہے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر اس شخص سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہوا ہے۔ وزیر نے سردار کو مشورہ دیا، کل صبح آپ اس غلام کو دوبارہ سے دربار میں بلا لیں اور اس سے مزید تفصیلات لیں۔ اگلی صبح سردار نے غلام کو دوبارہ دربار میں بلایا اور کہنے لگا، اگر تمہیں اپنی بیوی پر کسی قسم کا شبہ ہے تو وہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی مجھے بتاؤ۔ غلام نے سردار کی بات سن کر عاجزی سے جواب دیا، اے میرے سردار، میری بیوی بہت پاک دامن اور عزت دار ہے۔ میری بیوی کبھی کسی غیر مرد کی طرف غلط نظر سے نہیں دیکھتی اور اس پر کسی جانور کے ساتھ تعلقات بنانے کا الزام تو بالکل ناممکن ہے۔ سردار نے غلام کی بات سنی اور خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، اس معاملے کا کوئی واضح حل ابھی نظر نہیں آتا، اس بات کا فیصلہ ہم 1 یا 2 سال بعد کریں گے جب حالات زیادہ واضح ہو جائیں گے۔ فی الحال تم اس بچے کی پرورش کرو، ہم دیکھیں گے کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے اور شاید وقت کے ساتھ ہی اس مسئلے کا کوئی حل خود بخود نکل آئے۔ وقت گزرنے لگا اور غلام نے سردار کے مشورے کے مطابق اپنے گھر میں اس گدھے کے بچے کی پرورش شروع کر دی۔ 3 سے 4 ماہ بیت گئے اور اس دوران غلام کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، لیکن پھر اچانک غلام کی بیوی دوبارہ سے جب حاملہ ہو گئی۔ اس بار غلام نے اپنی بیوی کا خاص خیال رکھا، پچھلی مرتبہ کے تجربے نے اسے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اس لیے وہ اس بار ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ کوئی کوتاہی نہ رہ جائے۔ اس نے اپنی بیوی کے لیے بہترین پھلوں اور غذاؤں کا انتظام کیا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور اس کی بیوی کے حمل کا 7واں مہینہ آن پہنچا۔ غلام دن رات اپنی بیوی کی خدمت میں لگا رہتا، اس کی صحت کا خیال رکھتا۔ ایک دن غلام اپنے معمول کے مطابق سردار کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس دن اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ جب سردار نے غلام کو دیکھا تو وہ بھی اس کی حالت سے متوجہ ہوا۔ سردار نے اپنے دیگر معاملات نپٹانے کے بعد غلام سے پوچھا، آج پھر تم پریشان نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ غلام نے جھجکتے ہوئے سردار کو اپنے دل کی بات بتائی۔ اس نے کہا، اے سردار، رات کو میں سو رہا تھا، رات کو میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب میں بہت سے کتے تھے جو میرے پیچھے دوڑ رہے تھے اور زور زور سے بھونک رہے تھے۔ غلام نے سردار کی طرف مایوسی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا، جب میں نے وقت دیکھا تو صبح کے 4 بج رہے تھے اور میں نے سنا ہے کہ صبح کے وقت جو خواب آتا ہے وہ سچ ہو جاتا ہے، اس لیے میں بہت پریشان ہوں۔ میری بیوی بھی حاملہ ہے، اس کا 7واں مہینہ چل رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ساتھ دوبارہ وہی نہ ہو جائے
جو پچھلی بار ہوا تھا۔ سردار نے غلام کی بات سنی اور اسے تسلی دیتے ہوئے پوچھا، تمہیں کیا لگتا ہے اس خواب کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ غلام نے سر جھکاتے ہوئے کہا، اے سردار، مجھے لگتا ہے کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے، اس بار بھی میری بیوی کسی جانور کے بچے کو پیدا کرے گی۔ سردار نے غلام کو دلاسا دیا اور کہنے لگا، تم پریشان مت ہو اور ایسی باتیں دل سے نکال لو، خواب تو خواب ہوتے ہیں، ہر خواب حقیقت نہیں بنتا۔ اس بار جب تمہاری بیوی کے بچے کی پیدائش کا وقت آئے گا تو تم میرے پاس آنا، میں اپنے دربار سے ایک معزز خاتون کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا جو پیدائش کے وقت موجود ہوگی تاکہ وہ ہمیں پوری حقیقت سے آگاہ کر سکے۔ غلام نے سردار کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر میں واپس آ گیا۔ آنے والے دنوں میں غلام نے اپنی بیوی کے ساتھ مزید محبت اور توجہ کے ساتھ وقت گزارا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک امید پیدا کی کہ شاید اس بار سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ پھر آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس دن بچے کی پیدائش متوقع تھی۔ غلام نے سردار کے پاس جا کر اطلاع دی، اے سردار، دائی نے کہا ہے کہ آج رات میرے گھر میں بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے، اگر آپ میرے ساتھ کوئی خاتون بھیجنا چاہتے ہیں تو براہ کرم بھیج دیں۔ سردار نے فوراً محل سے ایک معزز خاتون کو منتخب کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ غلام کے ساتھ جائے اور اس وقت موجود رہے تاکہ وہ حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ وہ غلام دائی کے پاس گیا اور کہنے لگا، یہ خاتون آپ کے ساتھ ہی رہے گی جب تک آپ میری بیوی کے بچے کی پیدائش کرواتی رہیں گی۔ دائی نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ رات کا وقت قریب آیا اور غلام دروازے کے باہر بیٹھا انتظار کرنے لگا۔ آدھی رات کے قریب دائی جلدی سے باہر آئی اور اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ غلام نے پوچھا، کیا ہوا؟ دائی نے پریشانی سے جواب دیا، جو اللہ کو منظور تھا، تمہاری بیوی نے اس بار بھی کتے کے بچے کو جنم دیا ہے۔ یہ سنتے ہی غلام پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ ہوش میں آیا تو اسے اپنا وہی خواب یاد آ گیا جس میں اس نے دیکھا تھا کہ کچھ کتے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اسے نوچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صبح ہوتے ہی سردار نے غلام کو اپنے دربار میں بلایا اور اس سے پوچھا، رات کو کیا ہوا؟ غلام نے رو کر سارا جواب سردار کو سنا دیا۔ سردار نے سنجیدگی سے اس کی بات سنی اور فوراً دائی کو دربار میں بلا لیا۔ سردار دائی سے کہنے لگا، رات کے واقعے کی پوری تفصیل سناؤ۔ دائی نے یہ سن کر گہری سانس لی اور اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دائی کچھ چھپا رہی ہو۔ سردار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس معاملے میں کچھ نہ کچھ راز ضرور ہے، لیکن وہ خود عورت کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ دائی نے جھجکتے ہوئے کہا، میں ایک دائی ہوں اور مختلف گھروں میں جا کر لوگوں کی مدد کرتی ہوں۔ ایک دن میری ملاقات ایک ایسی عورت سے ہوئی جس کے پاس اولاد نہیں تھی اور وہ بے اولادی کے غم میں بہت دکھی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم ایک دائی ہو، اگر کہیں سے مجھے ایک بچہ لا دو تو میں تمہیں پیسوں سے تول دوں گی۔ یہ سن کر مجھے فوراً غلام کی بیوی کا خیال آیا۔ وہ بیچاری 20 سالوں سے بے اولادی کی اذیت سہ رہی تھی۔ اسی خیال کے تحت میں نے غلام کی بیوی کا بچہ چپکے سے اٹھایا اور اس عورت کو دے دیا جو اولاد کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہاں سے مجھے پیسے بھی مل گئے اور میں نے چلاکی سے یہ افواہ بھی پھیلا دی کہ غلام کی بیوی نے اس بار کتے کا بچہ جنم دیا ہے۔ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو سردار کی بھیجی گئی عورت بھی میرے ساتھ موجود تھی۔ جیسے ہی وقت آیا میں نے چراغ بجھا دیا جس سے کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ اسی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر میں نے انسان کا بچہ اٹھا لیا اور وہاں ایک کتے کا بچہ رکھ دیا۔ یہ سب میں نے بڑی ہوشیاری سے کیا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ خیر کچھ عرصے کے بعد غلام اپنے دونوں بچوں سے ملا اور اس نے دیکھا کہ وہ بہت اچھی پرورش میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس کے ہاں کوئی بھی جانور کا بچہ پیدا نہیں ہوا تھا اور پھر وہ خوشی سے رہنے لگے۔